الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر من أجل ذلك أجمع من الفقهاء والعلماء أن تارك الصلاة كافر في معنى الكلمة نظرا إلى هذه الأهمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين لأنها فرضت في المعراج. وقال في موضع آخر جعل قرة عيني في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نور احمد صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. میں ان کا ایک ننھا منا چھوٹا معصوم شاگرد ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے استاد کے سامنے 2-3 گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے عرض کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے سامنے 2-4-5 منٹ لب کشائی کی جسارت کرتا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. کیونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز یعنی الصلاۃ. اسی طریقے سے دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا کل میدان محشر کے اندر ہارون، قارون، شداد و نمرود کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یہ مجرم ہے، اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کو کیسے پتہ چل جائے گا، آپ کو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمازی ہے یا غیر نمازی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امت کو میں ان کے وضو، ہاتھ اور پیر کے منہ کے چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، جو لوگ کریم کی تلاوت نہیں کرتے، مدارس میں اپنے بچے کو نہیں پڑھاتے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ. تمہارا ایمان پختہ ہے اور مضبوط ہے، کامل ایمان والے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بخش دیں گے، ورنہ پھر تمہاری ناکامی ہوگی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، نماز اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، ہمیں معراج پر اللہ تبارک و تعالی نے بلایا ہے.
معراج پر ہم تشریف لے کر گئے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، اسی طریقے 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے ہم نماز کو لے کر آئے ہیں۔ یہ تحفہ جو ہے بڑا قیمتی تحفہ ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی تحفہ ہے۔ اگر اس نماز کو ضائع کر دو گے تو سمجھو تم نے پوری دنیا کو برباد کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا کرو، حدیث مبارکہ کو سمجھ کر پڑھا کرو، ان کو سمجھایا کرو اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیا کرو۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے ہاتھ اور پیر کے چمکنے کی وجہ سے میں پہچان لوں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہچان لوں گا اور کہوں گا جاؤ جنت کے اندر، اور جو نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے ان سے ان کی پیشانی پر 3 باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، ہاذا کافر، ہاذا کافر، یہ کافر ہے۔ یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتا، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے مسجد نہیں جاتا، مسجد کا منہ دیکھ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر 30 سطر لکھی ہوئی ہوں گے۔ فرمایا ھذا کافر کافر باطل باطل حرام حرام۔ دوسری سطر لکھی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ تیسری سطر اس کے پیشانی پر لکھی ہوئی ہوگی کہ اللہ کا غضبناک یہ شخص ہے، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں 5 وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز دی ہے، اس کو اگر تم نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ادا کر لیا، گویا کہ تم نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہی نمازی جب